نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامیہ۔ لیکن جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوشی والی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور لیکن جس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کی ماں حاویہ ہے۔ اور آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ حاویہ کیا ہے؟ سخت گرم آگ ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، آپ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ میں اس معاشرے کی بہت زیادہ اصلاح تو نہیں کر سکوں گا۔ 3 نہایت خطرناک اور بڑی ہی سنگین خرابیاں ان کی نشاندہی کروں گا تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اگر آپ توجہ سے سنو گے نا، انشاءاللہ فائدہ بڑا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جو وقت دے رہے ہو نا آپ اپنا قیمتی، انشاءاللہ زندگی میں آپ کو آج کے اس وقت کے دینے پر زندگی کے کسی موڑ پر پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم کسی پروگرام میں گئے تھے اور ہمیں کچھ ملا نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا جانے کا۔ انشاءاللہ اس پچھتاوے کا سامنا آپ کو زندگی میں نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی بات کسی کو سمجھانی ہو نا، اس کے بہت سے طریقے ہیں دنیا میں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو کچھ سمجھانا مقصود ہوتا ہے ان سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہ بھی سمجھانے کا طریقہ ہے۔ میں نے نا آپ سے چند سوال پوچھنے ہیں، آپ نے جواب دینا ہے ان کا۔ وہ سوال فلسفے کے یا منطق کے نہیں ہیں، الجبرے کے نہیں ہوں گے سوال، سادے سادے سوال ہیں۔ اور یہ سوالات آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سوال آپ کو لاجواب کرنے کے لیے بھی نہیں، آپ کا امتحان لینے کے لیے بھی نہیں۔ یہ جو سوال میں نے آپ سے کرنے ہیں، یہ سوال صرف جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نا اس کو سمجھ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ جواب دے دیں گے تو آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی، تو دیں گے جواب؟ صاحب کسی کو کہیں یہ بچوں کو پیچھے خاموش کروا دیں، یہ شور مچانے والے بچے، ان کو گھر بھیج دیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے، اندھا دھند نہیں دینا۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے، ایک مزدور آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے گھر میں اس کی آمدن کا ذریعہ مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے مزدوری کر کے آنا ہے، مزدوری لے کے آنی ہے، اس نے راشن لانا ہے، چولہا جلنا ہے، اور بیوی بچوں نے کھانا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ بندہ مزدوری کرنے کے بعد صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، جان کھپاتا ہے، دیانتداری سے محنت کرتا ہے۔ شام کو جو مزدوری ملتی ہے نا، وہ مزدوری لے کر قریب ہی جلتے ہوئے تندور کے اندر پھینک کر اس مزدوری کو جلا دیتا ہے، گھر میں کچھ لے کر نہیں آتا۔ میرا سوال آپ بھائیوں سے یہ ہے کہ آپ کے علم کے مطابق یہ بندہ سب سے بڑا عقل مند ہے یا درمیانے درجے کا عقل مند ہے یا ہلکے درجے کا عقل مند ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے اس کا۔
ہیں؟ آپ نہیں، بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، خاموش ہو گئے سارے. آسان سا جواب ہے یار. ہیں؟ ہلکے درجے کا عقل مند ہے. میرے بھائیوں، جو ہلکے درجے کا بھی عقل مند ہوتا ہے نا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ ہے بیوقوف. یہ بندہ کیا ہے؟ بیوقوف ہے، پاگل ہے، بغیر کسی شک شبے کے. کوئی بھی اس کو عقل مند مانے گا. عقل مند ہوتا تو اپنی دن کی وہ ساری خون پسینہ جو بہا کر اس نے کمائی کیا اس کو تندور میں پھینک کے جلاتا، بیوی بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں ان کو جا کے کھلاتا. عقل مند ہے ہی نہیں، یہ بیوقوف اور پاگل انسان ہے. میرا دوسرا سوال ہے آپ سے، توجہ کرنا. ایک بندہ ملازمت کرتا ہے، ملازم ہے، پورا مہینہ صحیح ٹائم پر جاتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے ملازمت کا. جب اس کے گھر کی کیفیت بھی یہی والی ہے، اس کی جو سیلری آنی ہے نا، اسے اس کا گھر چلنا ہے مہینہ. وہ سیلری لیتا ہے، مہینے بعد تندور میں پھینک کے جلا دیتا ہے. اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی بیوقوف ہے، ویسا ہی اس سے بڑا بیوقوف ہے. یہ اس سے بڑا بیوقوف ہے. اس لیے بڑا بیوقوف ہے کہ اس نے تو ایک دن کا راشن جلایا، یہ پورے مہینے کا بچوں کا راشن جلا رہا ہے. اوے بچوں، اوے بچوں، او بیٹو، آپ کیا سمجھتے ہو بات؟ یہ بچے جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کون سی زبان سمجھتے ہو؟ چپ کر جاؤ. میں نے پکڑ کے آگے لے آنا. اب کسی نے بات کی پیچھے آپ میں سے. میرا تیسرا سوال یہ ہے، ایک بندہ زمیندار ہے، ایک مربع زمین کا کاشت کی اس نے. جب فصل تیار ہو گئی نا، پک گئی، بالکل تیار ہو گئی فصل، اب کاٹنے کا وقت ہے. اس نے کھڑی فصل کو آگ لگا کر کھیت کے اندر ہی ساری جلا دی. اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. بھائی کہتے ہیں سب سے بڑا بیوقوف ہے. نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ پچھلے دونوں سے بڑا بیوقوف ہے. پچھلے دونوں سے بڑا بیوقوف ہے، سب سے بڑا بیوقوف نہیں ہے یہ. کیونکہ اس سے پچھلے نے مہینے کا راشن جلایا تھا، اس نے 6 مہینے کا جلا دیا پورے کا. اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے. میرا ایک سوال، چوتھا سوال آپ سے یہ ہے، ایک شخص کی شادی ہوئی ہے، اس نے، اللہ نے اسے 10 سال 12 سال 13 سال اولاد ہی نہیں دی. بڑے علاج کروائے اس نے، بڑے لوگوں کے پاس گیا، آخر 15 سال بعد اللہ نے اسے بیٹے کی دولت اور نعمت سے نواز دیا. 15 سال بعد رب نے بیٹا دے دیا. یہ بندہ اس بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کر دیتا ہے. اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ پچھلے تینوں سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، ایک بندہ کرائے کے مکان میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے. اوے بچوں، اوے بچوں، اور بیٹو نہ بولو، توجہ سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. کرائے کے مکان میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے. وہ ملازمت کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے یا زمیندار ہے یا تاجر ہے، وہ اپنا گھر بھی چلاتا ہے اور کرایہ بھی دیتا ہے اور اپنے ذاتی گھر کے لیے پیسے کی بچت کر کے بھی رکھتا ہے. آخر وہ کئی سالوں بعد علاقے کی اچھی سوسائٹی میں اچھا 2-3 منزلہ گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بچا بچا کر پیسے. جب گھر مکمل ہو جاتا ہے نا، تیار ہو جاتا ہے بالکل، اس میں بجلی بھی لگ جاتی ہے، گیس بھی لگ جاتا ہے، ساری ضروریات گھریلو ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، کوئی کسر نہیں رہتی.
اب اس نے بیوی بچوں کو اس نئے گھر میں منتقل کرنا ہے. وہ ان کو منتقل کرنے سے پہلے اس گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے اور اوندے منہ چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے مر جاتا ہے. اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاباش. یہ پہلے چاروں سے بڑا بے وقوف ہے. کیونکہ جو پچھلا ہے نا، جو پچھلا ہے، جس کو رب نے 15 سال بعد یہ نعمت اولاد کی دی تھی، اس نے اس کو قتل کر دیا. اس کو نہیں پتا دوبارہ ملنا ہے یا نہیں ملنا. ہاں، یہ نعمت اللہ نے پہلے بڑی مشکل سے دی ہے، دوبارہ ملتی ہے یا نہیں ملتی اس کو نہیں معلوم. اس لیے وہ پہلے تینوں سے بڑا بیوقوف تھا. اور یہ جو بندہ ہے نا، یہ اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے، اس لیے کہ جو رب 15 سال بعد بیٹا دے سکتا ہے، وہ 15 سال کے بعد بھی دینے پر قادر ہے. وہ عین ممکن ہے دوبارہ بھی اس کو دے دے، اس کے پاس تو کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ بندہ جس نے خودکشی کر کے مر گیا ہے نئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کیا اس کو زندگی بھی رب دوبارہ دے دے گا؟ ہاں، یہ ایک ہی مرتبہ ملتی ہے دنیا میں، یہ دوبارہ نہیں ملتی. اولاد مل سکتی ہے لیکن زندگی دوبارہ نہیں. جو زندگی تلف کر رہا ہے، جو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، میرے بھائیوں ان سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ آخری سوال ہے میرا آپ سے، دل سے جواب دینا ہے، اوپر سے نہیں، میری وجہ سے نہیں، دیانتداری سے بتانا. یہ جو جواب ہیں آپ نے میرے کہنے کی بنا پر دیے ہیں یا واقعتاً آپ کے دل کی آواز ہے؟ ہاں، صحیح کہہ رہے؟ پھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، ہم سب سے مراد یہ والے لوگ نہیں. ہم سب سے مراد اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے 2.25 ارب کے لگ بھگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. جب میں ہم سب کا لفظ بولوں گا نا تو ہم سب سے مراد کیا ہوں گے؟ ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج کے 2.25 ارب مسلمان ان 5 سے بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں ہمارے سمیت. اللہ ماشاء اللہ کوئی چند لوگ بچیں گے جن پر اللہ کا خاص فضل ہوگا، باقی اللہ کی قسم ان سب سے بڑے پاگل اور سب سے بڑے بیوقوف ہیں پوری مسلمان امت. آپ کہیں گے اتنی خطرناک بات کر دی. ہاں میرے بھائیوں، میں خطرناک بات نہیں ہے، میں ایک دلیل سے انشاءاللہ ثابت کر کے جاؤں گا، کچی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ کوئی بھی. ہم وہ دولت اپنے ہاتھوں سے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے تندور میں پھینک کے جلاتے ہیں. اللہ کی قسم ہے، جیسے قیمتی دولت، جیسے قیمتی سرمایہ آسمان کے نیچے رب کی زمین پر اربوں انسانوں میں سے کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ہم وہ دولت جلا رہے ہیں جو مزدور کی مزدوری سے بھی زیادہ قیمتی، جو ملازم کی سیلری سے بھی زیادہ قیمتی، جو زمیندار کی 6 مہینے کی فصل سے بھی زیادہ قیمتی، جو 15 سال بعد ملنے والے بیٹے سے بھی زیادہ قیمتی. اللہ کی قسم جو اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی سرمایہ ہے نا، وہ ہم روزانہ اپنے ہاتھوں سے اس کو تندور میں پھینک کر تیلی لگا کر راکھ بناتے ہیں. روزانہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں. تو جو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ جلاتا ہے، وہ سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، توجہ سے سننی ہے بات، اگر میں یہ کہہ دوں کہ دنیا میں ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، بدھ متوں سے، کمیونسٹوں سے بھی بڑے پاگل اور بڑے بیوقوف اللہ کی قسم آج کے مسلمان ہیں دنیا میں، تو یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں. پوچھیں وہ کیسے؟ سنیں میرے بھائیوں، کل میں نے اور آپ نے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے. یقین ہے سب کو؟ میدان معاشر میں حاضری ہونی ہے ہماری.
میدان معاشر میں میرے اور آپ کے پروردگار نے ترازو لگانے ہیں، ترازو، تکڑیاں، کنڈے لگانے، ہاں لگنے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں ہم قیامت والے دن ترازو قائم کریں گے۔ وہ جو ترازو لگنے ہیں میدان معاشر میں، اور میرے محترم بھائیوں، وہ میرا اور آپ لوگوں کا وزن تولنے کے لیے ہوں گے کہ ہم نے کھا پی کے دنیا میں کتنا وزن بنایا تھا؟ نہیں، وہ میری اور آپ کی دولت تولنے کے لیے لگائے جائیں گے کہ کس کے پاس زیادہ دولت تھی سب سے اور کس کے پاس کم تھی۔ وہ میری اور آپ کی ڈگریاں تولنے کے لیے ہوں گے، ہاں۔ وہ ترازو رب نے کس لیے لگانے؟ نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے۔ ترازو اس لیے قائم ہونے، میری اور آپ کی نیکیاں بھی تلنی ہیں اور برائیاں بھی تلنی ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور وہاں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ اس ترازو کی بنیاد پر ہونا ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر یہ لفظ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیتیں سنی آپ نے، پڑھی ہیں، ترجمہ بھی سنا ہے آپ نے، کہ جس کی نیکیوں والا پلڑا باری ہو گیا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں والا باری ہو گیا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ او میرے بھائیوں توجہ کرنا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر ہونا ہے؟ اعمال، نیکیاں زیادہ، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہونے کی بنیاد پر جنت ملنی ہے، جہنم سے بچنا ہے، سمجھ آئی؟ اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں، یہ جو سرمایہ ہے نا جس کی بات میں کر رہا ہوں، وہ نیکیاں ہی ہیں۔ وہ سرمایہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں پھر دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ کل اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور گناہوں والا بھاری ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے۔ چلو آپ اچھے لوگ ہیں، میں آپ کی نہیں مثال دیتا، اپنی دے لیتا ہوں، بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میری نیکیوں والا پلڑا تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے، گناہوں والا بھاری ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے دیانتداری سے بتانا، میں رب کو کہتا ہوں یا اللہ میں پوری دنیا کی دولت فدیے میں دیتا ہوں، یہ ساری دنیا کی دولت مجھ سے لے لے اور مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، ہو جائے گا فیصلہ؟ ہاں نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے یہ نیکیاں ساری کائنات کی دولت سے اللہ کی قسم زیادہ قیمتی ہیں، زیادہ قیمتی ہیں کہ نہیں؟ یہ دے کر جان نہیں چھوٹے گی، کیسے چھوٹنی ہے؟ نیکیوں سے۔ اگر میں کہتا ہوں یا اللہ میری نیکیوں والا پلڑا تو ہلکا ہو گیا ہے، میں نے دیکھ بھی لی ہے، میرے 7 بچے ہیں، میری ایک جان ہے اکیلے کی، ایک جان کو تو جہنم میں ڈال کر کیا کرے گا؟ میں نے ان بچوں کو پیدا کیا، ان کو پالا، ان کو پڑھایا، ان کو جوان کیا، ان کو ساری سہولتیں دیں، میں ان 7 کو اپنی جگہ پر فدیے میں دیتا ہوں، ان کو ڈال دے جہنم میں، مجھے بچا دے، بچ جاؤں گا؟ ایک بیٹا نہیں، اللہ کی قسم ساری اولاد دے کر بھی جان نہیں چھوٹنی۔ تو بیٹا زیادہ قیمتی ہے یا پھر یہ نیکیاں زیادہ قیمتی ہیں؟ نیکیاں زیادہ قیمتی۔ اور اگر میں کہوں یا اللہ میری پوری قوم، خاندان، قبیلہ، برادری، یا اللہ ہزاروں لوگ ہیں اس میں، یہ ہزاروں لوگوں کو میری جگہ پر ڈال دے جہنم میں، میری ایک جان کو تو کیا کرے گا؟ مجھے بچا دے، بچ جاؤں گا میں؟ یہ فیصلہ نہیں ہونے والا۔ ایک جان نہیں، ہزاروں جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں نیکیاں، ہاں کیا خیال ہے؟ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پوری مسلمان امت دن رات نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے خوشی سے پھونک رہی ہے، قسم اللہ کی پھونک رہی ہے پوری مسلمان امت، اللہ ماشاءاللہ میں نے کہا چند لوگ بچیں گے۔ میں ابھی آپ کو 3 خرابیاں بتانے لگا ہوں جو نیکیوں کو پھونک دیتی ہیں، اور ہم وہ کس قدر کتنے ملوث ہیں لوگ، کون بچا ہوا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے۔ میرے بھائیوں دلیل بھی سن لیں، میں وہ 3 چیزیں ذکر کرنے سے پہلے دلیل دینے لگا ہوں۔ حدیث ہے ابو داود میں، ترمذی میں، دوسری کتابوں میں صحیح حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ سنانا ہے آپ کو، ساری حدیث انشاءاللہ ذہن میں آ جائے گی۔ آپ نے علماء سے بڑی مرتبہ سنی ہے،
اس کا ایک جملہ یہ ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، مجھ سے جو چاہتی ہے میرے مال میں سے سوال کر لے، کل قیامت کے دن میں آپ کے کام، میں محمد آپ کے کام مت سمجھنا، میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، میں خاتم النبیین کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے رب کے مقرب اور پیارے نبی کی چہیتی اور سب سے پیاری بیٹی ہوں، وہ مجھے بازو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، میں تیرے کام میدان معاشر میں میں محمد نہیں آ سکتا۔ دنیا میں مانگ لو، جو مانگتی ہو دے سکتا ہوں، میں قیامت والے دن نہیں بچا سکتا آپ کو۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے۔ کوئی مولوی صاحب مجھے اور آپ کو بچا لے گا؟ کوئی پیر صاحب، کوئی سلسلے کا سربراہ میرا اور آپ کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا؟ وہاں تو محمد الرسول اللہ اپنی لخت جگر کو نہیں بچا سکتے، تو وہاں کام کیا آئے گی؟ بچائے گی کیا؟ نیکیاں۔ کوئی اندازہ ہوا کتنی بڑی قیمتی چیز ہے دولت یہ نیکیاں جو ہم کماتے ہیں؟ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ سلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ مسجد بناتے ہیں، مسجد کی ضروریات پوری کرتے ہیں، علماء کی خدمت کرتے ہیں، یہ سارے کام نیکیاں، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ سب آپ نیکیاں کر رہے ہیں نا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ ساری نیکیاں شام کو پھونک کر اس کو جلا کر راکھ کر کے مٹا کر پھر سوتے ہیں۔ یہ ساری مسلمان امت کی بات ہے، آپ اکیلوں کی نہیں۔ 3 چیزیں بتاؤں گا، صرف بڑی اختصار سے بتاؤں گا، فائدہ بڑا ہوگا اگر توجہ سے سنو گے میرے بھائیوں۔ ان میں سے ایک چیز ہے شرک، تو بڑی توجہ سے سننا، بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک چیز کیا ہے؟ کیا؟ شرک۔ شرک زندگی میں جتنی نیکیاں ہیں نا سب کی سب کو جلا کر کیا کر دیتا ہے؟ راکھ کر دیتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے راکھ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی بندے کی نیکیوں سے زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا بھرا ہوا ہے، او میرے بھائیو پورا خلا بھرا ہوا ہے نیکیوں سے، 1 ذرہ برابر شرک ہو جائے، مجھے پروردگار کی قسم ہے وہ ذرہ برابر شرک آسمان و زمین کے خلا کے برابر نیکیوں کو سیکنڈ سے پہلے جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ میں نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ زمر کی 65 نمبر آیت ہے، بڑی ساری آیتیں ہیں، صرف ایک آیت تھوڑی سی سناؤں گا۔ اللہ نے کہا اپنے نبی کو مخاطب کر کے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی وحی کی گئی تھی، اگر آپ سے شرک ہو گیا تو ضرور بھی ضرور آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور ضرور بھی ضرور آپ خسارہ پانے والوں کی حساب میں شامل ہو جاؤ گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے شرک، ان کے سارے عمل برباد، مجھ سے شرک ہو جائے تو میری نمازیں کام آئیں گی؟ رسول اللہ کے مقابلے میں میں شے کیا ہوں؟ چیز کیا ہوں؟ شرک ساری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ایک نیکی پلے میں رہنے۔ اور آج بڑے دکھ سے یہ بات کرنے لگا ہوں، آج ساری 2.25 ارب مسلمان امت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک کی دلدل میں اللہ کی قسم گوتے کھا رہی ہے۔ پوری مسلمان امت، کوئی چند لوگ بچی ہیں اللہ ماشاءاللہ، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک، ہندو یہودی کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان امت پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک کی غلاظت میں، دلدل میں، گچر میں، اللہ کی قسم پوری مسلمان امت گوتے کھا رہی ہے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، میں نے صرف ایک مثال دینی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے، انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی، فلسفہ نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، کوئی سورے کبرے نہیں بڑھاؤں گا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ توجہ کرنا، جس طرح اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا،
یہ سمجھنا شرک ہے نا، مجھے پروردگار کی قسم ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کا جو اختیار ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دینا بھی کیا ہے، اسی طرح ہی شرک ہے۔ وہ بھی اختیار اللہ کا ہے اور دے دیا مخلوق میں سے کسی کو تو کیا ہو جائے گا، شرک۔ توجہ کرنا، توجہ، اختیار اللہ کا ہے اور دے دیا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو تو کیا ہو جائے گا۔ اس کی دلیل بھی دیتا ہوں، مثال بھی دیتا ہوں، سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ بات آپ کو، اور پھر بتاتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، مسلمان امت کہاں کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے پہلے، کلمہ پڑھنے والوں سے پہلے، محمد الرسول اللہ کی امت سے پہلے یہ والا شرک کیا تھا یہودیوں عیسائیوں نے، اہل کتاب نے۔ کنہوں نے یہ شرک کیا تھا، کیسے کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کا اختیار اپنے علماء کو اور درویشوں کو دے دیا تھا۔ کیا دے دیا تھا؟ اللہ کا اختیار کس کو دے دیا تھا؟ اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو۔ اچھا، پہلے اس سے بھی پہلی میں بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ میرے محترم بھائیوں، ایک چیز حلال کرنی ہے، حرام کرنی ہے، اس کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ جو اللہ نہ ہو، رب نہ ہو، اللہ کی قسم ہے وہ حلال و حرام کا اختیار نہیں رکھتا۔ جو رب نہیں ہے نا، معبود نہیں ہے، اسے کسی چیز کو نہ حلال کرنے کا حق ہے نہ حرام کرنے کا حق ہے۔ یہ حق کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، اللہ کا نہیں، صرف اللہ کا۔ اللہ نے یہ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ شاید نہ کھانے کی قسم اٹھا لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بعض ماؤں کے کہنے پر، اللہ نے قرآن اتار دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے محمد، آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا اللہ کی حلال کردہ چیز کو کہیں یہ حرام ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، قسم توڑو، کفارہ دو، اس کا کھاؤ شاید۔ یہ کام اللہ کا ہے، آپ کا؟ آپ اللہ نہیں ہو، آپ اللہ کے آخری نبی ہو، نبیوں کے امام ہو، ساری کائنات کے سردار ہو، سید الاولین والآخرین ہو، آپ رب نہیں ہو، یہ کام رب کا ہے۔ توڑو قسم اپنی، کفارہ دو، شہد کھاؤ، فرض کر دیا اللہ نے آپ پر۔ رسول اللہ کو بھی اختیار نہیں تھا، یہ اختیار اہل کتاب نے اپنے علماء درویشوں کو دیا۔ سورہ توبہ کی 32 نمبر آیت ہے میرے بھائیو، توجہ کرنا۔ اللہ نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ انہوں نے اپنے مولوی بھی رب بنا لیے، اپنے درویش بھی رب بنا لیے۔ سچا ہے قرآن یا جھوٹا ہے؟ سچا ہے۔ 32 نمبر آیت سنا رہا ہوں آپ کو سورہ توبہ کی، آیت کے لفظ ہیں، ساری آیت بھی نہیں ہے۔ اچھا میرے بھائیو، مجھے آپ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک یہودی یا عیسائی دکھائیں گے جس نے اپنے عالم کو کہا ہو یہ میرا رب ہے، یا اپنے درویش کو کہا ہو یہ میرا رب ہے؟ کوئی دکھاؤ گے دنیا کی تاریخ کے اوراق میں سے؟ آپ کو نہیں ملے گا کوئی یہودی اور کوئی عیسائی جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے علماء اور ہمارے درویش ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ کوئی نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں دنیا میں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بنا لیا؟ اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا، جبکہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہی نہیں کسی یہودی نے اپنے عالم کو رب کہا ہو۔ اللہ کہتے ہیں رب بنا لیے انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، توجہ کرنا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، عدی بن حاتم آ گیا رضی اللہ عنہ، یہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ آیت سن کر نا وہ بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو رب تو نہیں بنایا تھا، میں بھی تو عیسائی رہ کے آیا ہوں، ہم نے یا انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا، تو اللہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو درویشوں کو رب بنا لیا؟ پھر امام الانبیاء نے اس آیت کا مطلب سمجھایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھاتے، اللہ کی قسم قیامت تک کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا جو اس آیت کا مطلب سمجھا سکتا، نہیں پیدا ہو سکتا تھا قرآن قیامت تک کوئی۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، آپ کی ڈیوٹی رب نے لگائی تھی قرآن سمجھانے کی۔ اچھا سمجھایا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں ترجمانی کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی سادہ لفظوں میں، عام فہم لفظوں میں۔ آپ نے کہا عدی کو، عدی ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے، اللہ نے کیا کی ہے؟ حلال کی ہے،
اور علماء اور درویش کہہ دیتے تھے یہ کیا ہے؟ حرام ہے اہل کتاب کے. تو کیا اہل کتاب اپنے علماء کے کہنے پر اس کو حرام مانتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو تھا. پھر آپ نے کہا ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے اور مولوی صاحب نے کیا کر دی ہے؟ حلال. تو کیا مولوی صاحب کے کہنے پر اللہ کی حرام کردہ چیز کو لوگ حلال مانتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ایسا بھی تھا. آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، ادھی اسی کا نام ہے ان کی عبادت کرنا، یہ عبادت ہے. اور اسی کا مطلب ہے ان کو کیا بنانا؟ رب بنانا. جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو گئی تو وہ رب بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ عبادت تو صرف رب کی ہے. یہ رب ہے. زبان سے کسی کو رب کہنا ضروری نہیں ہوتا. اللہ کی قسم جو اختیار اللہ کا ہے وہ آپ مجھے دے دیں گے تو مجھے رب بنا لیں گے. بے شک آپ مجھے مولوی کہیں، جو مرضی کہیں، آپ نے مجھے رب بنا دی ہے، میری عبادت کر ڈالی ہے. جب رب کا اختیار تھا وہ میرا نہیں ہے، وہ رب کا ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں. سمجھ آئی بات؟ جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنایا، کعبے کے رب کی قسم ہے ساری مسلمان امت نے آج اپنے مفتیوں کو رب بنا لیا ہوا ہے. مفتیوں کو، مولویوں کو کیا بنا لیا ہوا ہے؟ رب. ساری مسلمان امت نے. میں 2-4 کی بات نہیں کر رہا، 2-4 مستثنا ہوں گے. ساری مسلمان امت 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والی اپنے مفتیوں کو، مولویوں کو اللہ کی قسم رب بنا کے بیٹھی ہے. پوری مسلمان امت. آپ کہیں وہ کیسے؟ سنو میرے بھائیو، میں نے کہا میں نے صرف ایک مثال دینی ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں. آپ باقی مثالیں خود قیاس کریں گے، خود سوچ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے. میں نے ایک مثال دینی ہے، یہ نمونے کے طور پر دینی ہے تاکہ آپ باقی مثالیں سمجھ سکیں. اس مثال کو رفع آخر نہیں سمجھنا کہ صرف ایک ہی چیز ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے، درجنوں چیزیں اور بھی ہیں. یہ ایک ہے، نمونے کی مثال ہے. سنیں، بیٹا کھڑے ہو جاؤ، شاباش. یہ تو بہت زیادہ چھوٹا ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. حافظ ہو آپ؟ کھڑے ہو جاؤ. آپ نے بتانا ہے سود حلال ہے یا حرام. شاباش. یہ بچے کو میں نے آپ کے سامنے کھڑا کیا ہے، معصوم بچہ ہے چھوٹا سا. میری اس کی پہلی ملاقات ہے. بیٹا میں نے آپ کو پہلے کچھ سکھایا ہے؟ میں نے اس سے کھڑا کر کے پوچھا کہ سود حلال ہے یا حرام ہے. اس چھوٹے سے معصوم بچے نے اللہ کی قسم سوچا بھی نہیں، کوئی سوچا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا، فٹافٹ کہہ دیا کیا ہے؟ حرام ہے. سنا آپ نے؟ اس نے کہا حرام ہے. میں نے اس بچے کو اس لیے کھڑا کیا ہے، مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے. یہ میرا سکھایا ہوا نہیں ہے بچہ. اس بچے کو بھی پتا ہے کہ سود حرام ہے. اور حرام میں نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے. کہاں کیا رب نے حرام؟ قرآن میں کیا ہے. صاف لفظ آئے احل اللہ البیع وحرم الربا. او مسلمانوں، او اہل حدیثوں، حاجیوں، نمازیوں، اللہ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال کیا. یہ کوئی سگرے کبرے ملا کے سود حرام کرنے کا نتیجہ نکالا میں نے. صاف لفظ ہے حرام ہے سود. رب نے کہا حرام ہے، حرام کر دیا رب نے حرام کیا اور مفتیوں نے اس کو کیا کر دیا؟ حلال. اور پوری مسلمان امت نے کیا مان لیا؟ حلال. تو ان مولویوں کو، مفتیوں کو رب بنا لیا کہ نہیں؟ عبادت ہوگی کہ نہیں؟ شرک ہو گیا کہ نہیں؟ شرک ہو گیا تو نیکیاں بچ گئیں یا گئی بھاڑ میں؟ ساری ختم ہو گئی. اب سنیں، 2-3 موٹی دلیلیں دوں گا، ناراض نہیں ہونا کسی نے. آپ کی بات نہیں کر رہا میں، ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے بھائیوں، میں امت پر، مسلمان امت پر بہتان اللہ کی قسم نہیں باندھ رہا. ساری مسلمان امت نے آج سود کو حلال مانا ہوا ہے. اس کی چند دلیلیں میں دیتا ہوں، بڑی، ویسے درجنوں دے سکتا ہوں، چند آپ سن لیں. آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں بہتان باندھ کے نہیں جا رہا امت مسلمہ پر، مبالغہ کر کے نہیں جا رہا، دلیل دینے لگا ہوں. ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہوا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے. ایسا ہی ہے. ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہمارے مسلمانوں کے بچے، اہل حدیثوں کے، اہل سنتوں کے، عاشقان، غلامان، الحاج، دینداروں کے
بی کام سی کام ڈی کام ایم کام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ ہندو سکھ یہودی آ کے پڑھاتے ہیں، مسلمان ہی پڑھاتے ہیں۔ یہ کس چیز کی تعلیم ہے؟ یہ بی کام سی کام ڈی کام ایم کام، یہ فنانس کی تعلیم ہے، اکاؤنٹ کی، فنانس کی۔ اس تعلیم کی ڈگری کے حامل کو نوکری کہاں ملتی ہے؟ بینک میں، انشورنس کمپنیوں میں، سودی اداروں میں، ہاں وہاں ان کو ملازمت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، دیانتداری سے بتانا، ہمارے ملک میں بینک کتنے ہیں؟ بینک بے شمار، لاکھوں۔ کتنے بینک ہیں؟ بلا مبالغہ لاکھوں، بلا مبالغہ کتنے بینک ہیں؟ لاکھوں۔ اور یہ لاکھوں بینک، مجھے پروردگار کی قسم ہے، صبح سے لے کر شام تک سارا کاروبار سودی کرتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک سارا کاروبار کیا کرتے ہیں؟ سود پر کاروبار کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ سارے بینک، الف سے لے کر یہ تک سارے بینک سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اور ان بینکوں میں ملازمین کتنے ہیں؟ کروڑوں۔ دیانتداری سے بتانا، یہ کروڑوں ملازمین انڈیا کے ہندو یا سکھ ہیں، اسرائیل کے یہودی ہیں، اپنا برطانیہ کے اور امریکہ کے چوڑے ہیں، روس کے کمیونسٹ ہیں۔ کون ہیں یہ ملازمین؟ کروڑوں۔ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے چاچے تائے، ہمارے خاندانوں کے چشم و چراغ، ہمارے رشتہ دار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے وہی ہیں نا سارے، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان، سب کچھ جاننے والے اسلام کو۔ وہ کروڑوں لوگ صبح سے لے کر شام تک ان بینکوں میں بیٹھ کر، اللہ کی قسم، سارا دن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ جنگ میں بیٹھ کر جنگ لڑتے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں، یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے، ہم اس کو حرام سمجھ کے چلا رہے ہیں یا حلال سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے چلا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو حرام سمجھ کے یہ تعلیم نہیں دلواتے، اللہ کی قسم حلال سمجھ کے دلواتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بینکوں میں حرام سمجھ کے نوکری ملازمت نہیں دلواتے، کیا سمجھ کے دلواتے ہیں؟ حلال سمجھ کے۔ بینک میں ملازمت مل جائے نا ہمارے بچوں کو تو سارے خاندان سے مبارکبادیں وصول ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اور قاری صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ بھی لا کے دیتے ہیں، یہ سب کا منہ میٹھا کروا دو، ہمارا بچہ بینک میں ملازم ہو گیا، بینک میں کیا ہو گیا؟ ملازم ہو گیا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، بڑے خوش ہوتے ہیں بینک میں ملازمت مل گئی۔ یار بچے تو کیا، اللہ کی قسم مجھے اتنی تکلیف ہے، اتنا دکھ ہے، اتنا دکھ ہے، اتنا دکھ ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے، دینداروں نے، حاجیوں، نمازیوں نے، اسلام کے ٹھیکے داروں نے اپنی جوان خوبصورت بیٹیاں نیم برہنہ کر کے، پھول کلی کی طرح سجا پھبا کر، خوشبو لگا کر ان کو ہر بینک میں ریسپشن کی ٹیبل پر جا کر بٹھا دیے۔ ہندوؤں کی بیٹیاں نہیں، یہودیوں سکھوں کی نہیں، کمیونسٹوں بدھ متوں کی نہیں، ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والوں کی، یہ حرام سمجھ کے وہاں بیٹی بٹھائی ہے، حلال سمجھ کے۔ یہ ایک موٹی سی دلیل دی ہے میں نے کہ مسلمانوں نے سودی لین دین کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ سودی کاروبار کو رب نے کیا کیا تھا اور انہوں نے کیا کر لیا؟ اچھا پھر سنیں، ایک اور دلیل دیتا ہوں، موٹی سی دلیل دیتا ہوں میرے بھائیوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، ہمارے پاکستان میں بدکاری کے اڈے چلتے ہیں؟ لائسنس ملتا ہے ان کو؟ قانونی تحفظ ہے بدکاری کے اڈوں کو؟ ہے پاکستان میں، مسلمانوں کے ملک میں۔ ایک بندہ، میں مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ میں دلیل دے رہا ہوں اس بات کی کہ ہم نے سود کو حلال سمجھا ہوا ہے۔ ہم نے سود کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس کی دلیل دینے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، میں بہتان نہیں باندھ رہا امت پر، دلیل دے رہا ہوں اس کی۔ ایک بندہ آپ کے علاقے کا اٹھ کر لاہور میں جا کر بدکاری کا اڈا کھولتا ہے، لائسنس لیتا ہے، اسے اڈا چلانے کے لیے ایک مینیجر چاہیے وہاں، وہ تو مالک ہے، مینیجر چاہیے اسے، وہ آپ کے علاقے کا رہنے والا، آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کا ایک بچہ ہے جس کو پروردگار نے خدا داد صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہوا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں
جن کو اللہ قدرتی صلاحیتیں دے کے پیدا کرتا ہے، ان کی صلاحیتیں ہم نہیں ابھارتے، رب نے خود پیدا کی ہوتی ہیں۔ ہوتے ایسے بچے کے نہیں، وہ قدرتی صلاحیت اس بچے کے پاس ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ڈگری کا حامل بھی ہے، اور ڈیلنگ بڑی اچھی کرتا ہے۔ جو بندہ اس کے سامنے آ جائے نا، اس کو اپنے موقف کا قائل کر کے چھوڑتا ہے، اتنی ڈیلنگ اعلیٰ کرتا ہے وہ۔ اس کی اس بچے پر بھی نظر ہے۔ سمجھو وہ آپ میں سے ہر ایک کا بچہ مثلا ایسا ہو، رب سب کو ایسے بچے دے جو اتنے ذہین و فتین ہوں اور قدرتی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوں دنیا میں۔ میرے بھائیو، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتائیے گا، وہ کہتا ہے آپ کو کہ میں نے بدکاری کا اڈا کھولا ہے، آپ کا بچہ بڑا ذہین ہے، ڈگری کا حامل بھی ہے، اس کو ڈیلنگ بڑی اچھی آتی ہے، تو میں اس کو مینیجر بنانا چاہتا ہوں اپنے بدکاری کے اڈے کا، 50 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ دوں گا، یہ بچہ آپ مجھے دے دو، یہ بچہ آپ مجھے دے دو۔ کیا خیال ہے؟ دیانتداری سے بتانا، جس بندے کے دل میں معمولی سی بھی غیرت ہے، وہ اپنا بچہ بدکاری کا اڈا چلانے کے لیے دے گا؟ ہاں نہیں، کیوں نہیں؟ چلے آپ باقیوں کو چھوڑیں، آپ دیں گے بچہ؟ کیوں نہیں دیں گے؟ حرام ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے نہیں دیں گے۔ ایسی بات ہے نا میرے بھائیوں، اگر بینک میں کوئی سامی نکل آئے تو وہاں پر ہم اپنا بچہ دیں گے کہ نہیں؟ پیارے پہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ناطق وحی نے فرمایا درہم و ربا اشد من 36 زنیۃ، او مسلمانوں، سود کا 1 درہم لینا اور دینا 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بدتر، جو بدکاری سے 36 گنا سنگین جرم ہے، بدکاری سے 36 گنا سنگین۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں جو سود سے 36 گنا چھوٹا گناہ ہے، حرام چھوٹا حرام ہے، سود سے کتنا گنا چھوٹا؟ 36 گنا چھوٹا، وہاں تو آپ اپنا بچہ نہیں دیں گے کہ یہ حرام ہے۔ اور جو سود ہے جو اسے 36 گنا بڑا جرم ہے، بغاوت ہے، جنگ ہے رب کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف، حرام کیا ہے رب نے، وہاں پر ہم خوشی دے دیں گے، رشوت بھی دیں گے، سفارش بھی ڈھونڈیں گے۔ ہمارے بچے کے پاس جو ہے نا وہ ڈگری موجود ہے، بی کام کی، ایم کام کی، حرام سمجھائے پھر اس کو؟ ہاں میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، آپ کے پاکستان میں یہ بیمہ کرنے والے ادارے ہیں کون سے؟ بے شمار، اسٹیٹ لائف تو ایک ہے نا، بے شمار کمپنیاں ہیں۔ یہ جو بیمہ کمپنیاں ہیں ان میں بھی لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں۔ کتنے کر رہے ہیں؟ لاکھوں ہمارے بچے کام کر رہے ہیں، لاکھوں۔ اچھا مسلمانوں کے، اور اس کے ایجنٹ ہیں، ہر بیمہ کمپنی کے کیا ہوتے ہیں؟ ایجنٹ۔ وہ ایجنٹ لوگوں کے پاس آ کر ان کو قائل کرتے ہیں کہ اب ہماری کمپنی کی انشورنس ہم سے کروا لو۔ ان ایجنٹوں کے پاس کیا ہوتا ہے پکڑا ہوا؟ ان کے پاس ایک فائل ہوتی ہے، ان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم ان کے پاس، ہر ایجنٹ کے پاس ایک فائل ہے، اس فائل کے اندر مفتیوں کے فتوے ہیں۔ اس فائل کے اندر کیا لگے ہوئے ہیں؟ مفتیوں کے فتوے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اہل حدیث مفتیوں کے فتوے، یہ دیوبندیوں کے فتوے، یہ بریلویوں کے فتوے، یہ جناب شیعوں کے فتوے، یہ جماعت اسلامی کے مفتیوں کے فتوے، یہ فلاں جماعت کی مفتیوں کے فتوے، ان کے پاس فتوے موجود ہیں۔ جب آپ اس کو کہیں گے نا بھئی یہ تو حرام ہے، سود ہے، وہ پوچھتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ دیکھ تیرے مسلک کے مفتی کا فتویٰ ہے، یہ فائل میں لگا ہوا ہے، پڑھ لے اس کو، حلال ہے۔ ہم حرام کام نہیں کرتے، ہم تو آپ کا بھلا، آپ کے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ماشاءاللہ مسلمان فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ اب مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا، گناہ ہوگا تو مفتی کو ہوگا، ہمیں کیا لگے؟ گناہ ہوگا تو مفتی کو ہوگا، مجھے کیا لگے؟ اللہ اکبر۔ اب مفتی کے کہنے پر سود کو ہم نے، یہ بیمہ انشورنس سود بھی ہے، جوا بھی ہے، یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان کے منافی بھی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے۔ اللہ کی قسم 7 بڑی بڑی خرابیاں ہیں اس کے اندر، جن 7 خرابیوں میں سے ایک خرابی جس کاروبار کے اندر آ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، تو جس کے اندر ایسی 7 جمع ہوگی وہ اس کی گنجائش ہوگی کوئی حلال ہونے کی؟ مسلمان کر رہے ہیں،
کسی نے اپنی گاڑی کا بیمہ کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنے گھر کا کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنے کاروبار کا کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی فیکٹری کا کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی زندگی کا کروایا ہوا ہے، کوئی اپنی فصلوں کا زمینوں کا کروا کے بیٹھا، کوئی اپنے جانوروں کا بیمہ کروا کے بیٹھا ہے. ہر چیز کا بیمہ ہوتا ہے پاکستان میں. حرام سمجھا اس کو؟ پھر غور کریں. موٹی سی دلی دینے لگا ہوں میرے بھائیوں، مجھے بڑی تکلیف ہے. اللہ کی قسم یہ ملک پاکستان اللہ کے پیدا کردہ معدنی ذخائر سے مالا مال ہے. معدنی ذخائر سے بھرا پڑا ہے یہ پاکستان. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سناتا. سونا دنیا کی 7ویں نمبر کی بڑی کان سونے کی پاکستان میں ہے. ریکو ڈک کے نام سے دنیا جانتی ہے اس کو. دنیا کے 3 نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر پاکستان میں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا نمک کا ذخیرہ پاکستان میں ہے. دنیا میں قدرتی گیس کے ذخائر اللہ کی قسم پاکستان سے کم ہے. پاکستان میں بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں قدرتی گیس کے. پاکستان کی زمین، پاکستان دنیا میں جو ملک سب سے زرخیز ترین زمینوں والے ہیں ان میں ایک ملک پاکستان بھی ہے. سب سے زرخیز ترین زمینوں والے ملکوں میں ایک ملک اللہ کی قسم پاکستان بھی ہے. ان میں زمین بڑی زرخیز ہے اور لوگ بڑے ذہین ہیں، بڑے جفاکش ہیں. سب کچھ ہے. کسی چیز، آپ کے پہاڑوں میں پتھر بڑے قیمتی ہیں. ساری دنیا میں اللہ کی قسم سب سے زیادہ قیمت آپ کے پتھروں کی لگتی ہے جو آپ کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں. سب کچھ موجود ہے. اللہ اکبر. پھر ہماری حالت کیا ہے؟ مسلمانوں نے کشکول گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں. کبھی ورلڈ بینک کی دہلیز پر، کبھی UN کے دروازے پر، کبھی امریکہ بدمعاش کے قدموں میں، کبھی دنیا کے کسی ملک کے پاس، اور کبھی دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد IMF کے خنزیروں کے پاس. ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے، ہمارا بیڑا غرق ہونے لگا ہے. ہم 78 سالوں سے تمہارے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے تمہارے اصلی پالتو ہمیں ہمارے کشکول میں چند ڈالر سود پر قرضے کے ڈال دو. میں ساری بات حذف کر رہا ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ IMF والے خاص طور پر وہ ان سے غیر انسانی غیر اخلاقی شرطیں منواتے ہیں. کون سی شرطیں منواتے ہیں؟ کعبے کے رب کی قسم ہے جو غیر انسانی ہیں غیر اخلاقی ہیں وہ شرطیں منواتے ہیں. جب وہ میں شرطیں بھی بیان کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، میں کبھی بیان کروں گا پھر انشاءاللہ. وہ شرطیں جب مان لیتے ہیں نا، پھر وہ ایک قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے، آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم بندر کی طرح ٹپوسڑیاں مارتا ہوا آتا ہے، کہتا پاکستانی قوم مبارک ہو، اب ایک قسط ملنے کا وعدہ ہو گیا، ڈیفالٹر کا خطرہ ٹل گیا. ساری قوم کو مبارک. حرام سمجھ کے حرام کام کی مبارکباد دی جاتی. حرام مانا ہوا اس کو. آپ کے بازاروں میں، آپ کی مارکیٹوں میں ناراض نہیں ہونا، بولی والی کمیٹیاں چلتی، لکی کمیٹیاں چلتی، موٹر سائیکل کمیٹیاں چلتی. پروردگار کی قسم ہے سارا سود ہے. یہ حرام سمجھ کے کر رہے ہیں یہ مسلمان. حاجی نمازی اہل حدیث کیا حرام سمجھ کے لگے ہوئے ہیں؟ یہ قسطوں کا کاروبار. نقد میں چیز 1000 روپیہ کی ہے، قسطوں میں 1100 کی ہو جاتی ہے. امام الانبیاء نے اس کو سود کہا. سارے صحابہ اللہ کی قسم اس کے سود ہونے پر متفق تھے. ایک صحابی بھی اختلاف کرنے والا نہیں تھا اس پر. مولویوں مفتیوں نے کہا حلال ہے، ہم نے حلال مان لیا، سب نے پوری قوم اس پر لگ گئی. شرک ہو گیا کہ نہیں؟ رب نے حرام کیا تھا، کسی کے کہنے پر میں نے حلال مان لیا، تو شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس بلا کا نام ہے؟ وہ جو اختیار رب کا تھا وہ مولوی صاحب کو دے دیا، اب مان لیا اس کو، عبادت اس کی ہو گئی، تو کوئی نیکی پلے بچ گئی؟ ہاں تو بتائیں پھر یہ دنیا کے مسلمان ان 5 سے بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں یا نہیں؟ یا میں مبالغہ کر رہا تھا؟ یہ تو ساری نیکیاں برباد. اللہ کی قسم دن رات لگے ہوئے ہیں نیکیاں پھونکنے پر، جلانے پر، تباہ کرنے پر. سنیں دوسرا چھوٹا سا مختصر کرتا ہوں بات کو میرے بھائیوں. امام الانبیاء نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے عمل ضائع ہو گئے. میرے لفظ نہیں، اللہ کی قسم امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ ہیں رسول اللہ کے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ.
جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے عمل برباد ہو گئے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مجھے دیانتداری سے بتانا ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن کی روزانہ عصر کی نماز ضائع ہوتی ہے اور وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے؟ کتنے؟ بھرا پڑا ہے سارا ملک، اٹا پڑا ہے ان سے ہی، اٹا پڑا ہے. اچھا صرف عصر کی، یہ تو عصر کی نماز کی بات ہے نا. میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 50% سے زیادہ، 50% سے، اللہ کی قسم 50% سے زیادہ پاکستان میں اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان والے مسلمان 50% سے زیادہ ایسے ہیں جن کی روزانہ پانچوں کی پانچوں نمازیں فوت ہوتی ہیں اور وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے. مبالغہ کر رہا ہوں؟ مبالغہ ہی ہے. ہاں 50% سے زیادہ ایسے بندے ہیں پانچوں نمازیں اللہ کی قسم روزانہ فوت ہوتی ہیں، ان کی ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، کان پر جوں تک نہیں رینگتی. جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، مدینے والے امام نے کہا اس کے عمل باطل ہو گئے، تو جس کی پانچوں نمازیں روزانہ فوت ہو گئی اس کا کیا بچا؟ ہاں کیا بچا؟ اس کا کیا بچایا اس نے؟ اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا بیوقوف انسان مجھے دنیا میں دکھا دو کون ہے. میں نے کافروں سے بڑے پاگل اس لیے مسلمانوں کو کہا کہ کافروں کے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، نیکیاں ان کے پاس. ہاں اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم رب دنیا میں صلہ دے دیتا ہے، آخرت میں سارا کچھ باطل ہے ان کا. اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم نے ذرات بنا کر ان کی ساری نیکیاں اڑا دی کافروں کی. اور فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، کافروں کے سارے عمل برباد ہو گئے. اور فرمایا وباطل ما کانوا یعملون، جتنے عمل کرتے ہیں سب باطل ہیں. قرآن کی آیتیں ہیں ساری. کافروں کا تو نیکی ہے ہی نہیں ان کے پاس، کافروں کے پاس تو اور ہمارے پاس نیکیاں تھیں جس نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا تھا، ہم نے ساری پھونک دی. تو بڑے پاگل کافر ہوئے یا ہم؟ ہیں ہم بڑے پاگل ہو گئے ان سے. نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، پھونکتے جا رہے ہیں یار، اور اس کو کہتے ہیں ہمارے دل کی آواز ہے. جو ایک دن کی مزدوری چلاتا ہے وہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، اور جو ساری زندگی کا سب کچھ برباد کرتا ہے وہ عقل مند بن کے بیٹھ گئے. تھوڑا سا غور کرنا میرے بھائیو، تھوڑا سا. مجھے پروردگار کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر 5 نمازیں دے کر بھیجا دنیا میں. وہاں سدرہ سے واپس مکے میں قدم رکھنے سے لے کر، اور میرے سائی وال کے پیارے بھائیوں مجھے پروردگار کی قسم ہے، مکے میں قدم رکھنے سے لے کر آخری سانس تک محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی میں ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوئی. اللہ کی قسم خاتم النبیین کی ایک نماز ضائع نہیں ہوئی زندگی میں، اس وقت سے لے کر آخر دم تک ایک نماز نہیں ضائع ہوئی. رسول اللہ کی، خاتم النبیین کی قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں. جنگ احزاب کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد ان کی قضائی دی ہے، ضائع نہیں کی ایک نماز بھی. اور ہم سب کی کتنی نمازیں ضائع ہو گئی آج تک. سنیں بخاری میں حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، آخری لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. ہماری ماں عائشہ کہتی ہیں شدید تکلیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. اور میرے سائی وال کے بھائیوں، امام الانبیاء تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آئی، پوچھا اصل الناس، پہلے لفظ یہ تھے، جماعت ہو گئی، لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ لی. جواب ملا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی کا ٹب لایا، اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی کھڑے ہوئے ہی تھے دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر ہوش آیا تو پھر پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی. جواب ملا نہیں اللہ کے نبی انتظار ہو رہا ہے آپ کا. پھر پانی منگوایا، اللہ کی قسم ترجمہ کر رہا ہوں بخاری کے لفظوں کا، میرا لفظ نہیں ہے کوئی بھی. پھر پانی منگوایا، غسل کیا، غسل کر کے کھڑے ہوئے، ابھی کھڑے ہوئے تھے، پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو میرے پیارے بھائیوں، مجھے دیانتداری سے بتانا، انسان معمولی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ ہاں کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب شدید ہو جائے تکلیف، برداشت نہ ہو رہی ہو. اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کو شدید تکلیف تھی، بار بار آپ پر بے ہوشی طاری. اور اس شدید تکلیف کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کس چیز کی تھی؟ باجماعت نماز کی. کس کی فکر تھی؟ باجماعت نماز کی. جب تیسری مرتبہ کے بعد ہوش آیا نا، لفظ ہیں بخاری کے، ہماری ماں کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا میرے جسم میں تکلیف کی شدت پہلے سے کم ہے.
تکلیف کی شدت پہلے سے کم ہے. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ, اٹھاؤ صحیح بخاری. ہو میرے پیارے بھائیو, ایک کندھے کو حضرت عباس نے, دوسرے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا. امام الانبیاء کے دونوں کندھوں کو سہارا دے کر آپ کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ مسجد میں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پیارے پیغمبر کے دونوں قدم زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں اور لائنیں بنتی جا رہی ہیں, لائنیں. دو لوگوں کے سہارے کے باوجود اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنا قدم خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے. دو بندوں کے سہارے کے باوجود پاؤں گھسڑتے جا رہے ہیں, لائنیں بنتی جا رہی ہیں, اور اس حالت میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. اس وقت تک میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, اس وقت تک امام الانبیاء کی ایک نماز بھی بغیر جماعت کے پڑھنا ثابت نہیں. نہ آپ کی کبھی جماعت ضائع ہوئی اس وقت تک, نہ کوئی نماز ضائع ہوئی. اور ہماری جماعتیں روزانہ کتنی ضائع ہوتی, دکان پہ بیٹھے ہیں, گپیں لگا رہے ہیں, شادی پہ چلے گئے, برات میں گئے ہوئے ہیں, جماعت کی پرواہی کوئی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. رسول اللہ کی ایک جماعت نہ جائے, ہماری روزانہ جماعتیں جائیں یار. ہاں ایک بندہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی, میں ختم کرنے لگا ہوں بات, جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی, سورج غروب ہو گیا, اب پریشان ہے, شرمندہ ہے, نادم ہے, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, یا اللہ معاف کر دے میرے سے غلطی ہو گئی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بندہ اس کی نماز, اس کے اعمال ضائع نہیں ہوئے. جس سے کبھی کبھار ایسا ہو جائے اور وہ نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, رب سے معافی مانگ لے. اور جس کی روزانہ ہی ضائع ہو اور اس کے کان پر جوں تک نہ رنگے, وہ ٹس سے ماسی نہ ہو کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے, اللہ کی قسم ہے اس کی ساری نیکیاں برباد. پیارے پیغمبر کا فرمان, صحیح بخاری کی حدیث. تو کیا خیال ہے میرے بھائیوں, میں نے تیسری بات ختم کر رہا ہوں, حذف کر دی, میں نے چھوڑ دی. میں نے کہا تھا تین خرابیاں آپ کو بتانی ہیں, 2 خرابیاں بتائی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں, ناراض نہیں ہونا, میں نے آپ کو سزا نہیں دینی کسی کو. 5 وقت کی باجماعت نماز میں کوئی کوتاہی ہوئی ہم سے کہ نہیں؟ ہیں نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے, تھوڑی سی ہوئی ہے, بہت زیادہ ہوئی ہے, مانتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے مانا کہ کوتاہی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ جو بہت زیادہ کوتاہی ہوئی ہے مرتے دم تک ایسی چلتی رہنی چاہیے؟ ہاں یہ دیکھیں, ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں آپ کی, ہاتھ جوڑ کر. میں منوا نہیں سکتا, میرے پاس منوانے کا اختیار نہیں ہے. اللہ کی قسم منوانے کا اختیار ہوتا میں ڈنڈے سے منوا لیتا آپ کو. میں سنا سکتا ہوں صرف, یا دعا کر سکتا ہوں یا اللہ ان کے دل نرم کر دے, ان کے سینے کھول دے, یا منت کر سکتا ہوں آپ کی. منت کرتا ہوں جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو, آج کے بعد تحیہ کرو, باڑ میں جائے میری دکان, میری ملازمت, میری نوکری, دنیا کی ہر شے. اذان ہوگی تو سب سے پہلے 5 وقت کی باجماعت نماز. کرتے ہو وعدہ اللہ سے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے ذرا. اچھا کوئی سودی لین دین کے حوالے سے بھی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں ہوتی رہنی چاہیے مرتے دم تک. آج کے بعد ختم, آج کے بعد کیا کر دو, مکمل ختم کر دو, بائیکاٹ. ہو سکتا ہے انشاءاللہ جو روٹی آپ کے مقدر میں, آپ کی اولاد کے مقدر میں رب نے لکھی ہے نا, مجھے پروردگار کی قسم ہے ایک لقمہ بھی چھوڑ کے نہیں جائے گا, وہ ساری کھا کے جائے گا. وہ رب نے دینی ہے, اور جو نہیں لکھی جو مرضی کر لو, وہ ہم نے نہیں کھانی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا عورت نماز عید کی امامت کروا سکتی ہے؟ بھئی عید کی بھی کروا سکتی ہے, فرض نمازوں کی بھی امامت کروا سکتی ہے, تراویحیں بھی پڑھا سکتی ہے, ساری جماعت کروا سکتی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, ام ورقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی جماعت کرواتی تھی, حسن لغیرہ ہی کے درجے کی حدیث ہے. میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں, حسن حدیث ہے. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ فی الدنیا والآخرہ.